بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اس طرح وضو فرمایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی لے کر کے اس کو نکالا اور ناک کی صفائی کی، پھر 3 دفعہ اپنا پورا چہرہ دھویا، اس کے بعد داہنا ہاتھ کوہنی تک 3 دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر داہنا پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ اس طرح پورا وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وضو کے مطابق وضو کیا پھر 2 رکعت نماز دل کی پوری توجہ کے ساتھ ایسی پڑھی جو حدیث نفس سے خالی رہی، یعنی دل میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچیں، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ کر کے دکھایا ہے، یہی وضو کا افضل اور مسنون طریقہ ہے۔ البتہ اس میں کلی اور پانی سے ناک کی صفائی سے متعلق نہیں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے کتنے دفعہ کیا، لیکن بعض دوسری روایتوں میں 3 دفعہ کی وضاحت ہے۔ آگے حدیث میں جو 2 رکعتیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نفل ہی ہوں، بلکہ اگر کسی کو مسنون طریقے پر وضو کر کے کوئی فرض یا سنت نماز بھی ایسی نصیب ہو گئی جو حدیث نفس یعنی ادھر ادھر کے خیالات سے خالی رہی، تو انشاءاللہ مغفرت اس کو بھی حاصل ہوگی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حدیث نفس یہ ہے کہ ادھر ادھر کا کوئی خیال ذہن میں آئے اور دل اس میں مشغول ہو جائے، لیکن اگر کوئی خطرہ دل میں گزرے اور دل اس میں مشغول نہ ہو بلکہ اس کو ہٹانے اور دفع کرنے کی کوشش کرے تو وہ مضر نہیں ہے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ نے وضو اس طرح فرمایا، پہلے اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئے یہاں تک کہ ان کو خوب اچھی طرح صاف کر دیا، پھر 3 دفعہ کلی کی، پھر 3 دفعہ پانی ناک میں لے کر اس کی صفائی کی، پھر چہرے اور دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر سر کا مسح 1 دفعہ کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر پیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح پورا وضو کر کے دکھانے کے بعد فرمایا، میں نے چاہا کہ تمہیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ان 2 حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سے وضو اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ دھونے والے اعضاء کو 3 دفعہ دھوتے تھے اور سر پر مسح 1 ہی دفعہ فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ نے ایسا بھی کیا ہے کہ دھوئے جانے والے اعضاء کو بھی صرف 1 ہی مرتبہ یا صرف 2 ہی مرتبہ دھویا، اور ایسا آپ نے یہ بتانے اور دکھانے کے لیے کیا کہ اس طرح بھی وضو ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وقت پانی کی کمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو، واللہ اعلم۔ وضو میں پانی بغیر ضرورت نہ بہانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے اور وہ اس میں پانی کے استعمال میں فضول خرچی سے کام لے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے فرمایا، سعد، یہ کیسا اسراف یعنی فضول خرچی ہے، یعنی پانی بغیر ضرورت کیوں بہایا جا رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وضو کے پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی کیا وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ بھی اسراف میں داخل ہے، اگرچہ تم کسی جاری نہر کے کنارے ہی پر کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ سامعین و سامعات،
آج میں ایک گناہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس کی طرف توجہ بہت کم ہے، اور وہ گناہ پانی کو ضائع کرنا ہے۔ یہ گناہ بھی بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے اور ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ خاص طور پر وضو کے دوران بہت زیادہ پانی ضائع کیا جاتا ہے، اور پانی کا اسراف بلا شبہ ایک گناہ ہے، اور اگر اس گناہ کی عادت پڑ گئی تو اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت حالت یہ ہے کہ اس گناہ کی عام عادت بن گئی ہے۔ ہر وضو کے بعد ذکر اور نماز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہیں اپنے جس اسلامی عمل سے سب سے زیادہ امید خیر و ثواب ہو وہ مجھے بتلاؤ، کیونکہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں چل رہا ہوں اور آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں، تو میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے کس عمل کی برکت ہے، لہذا تم مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب اور رحمت کی امید ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید اپنے اس عمل سے ہے، میں نے رات یا دن کے کسی وقت میں جب بھی وضو کیا ہے تو اس وضو سے میں نے نماز ضرور ہی پڑھی ہے جتنی نماز کی بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سننے کی جو اطلاع دی ہے، یہ خواب کا واقعہ ہے، اس لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ بلال رضی اللہ عنہ زندگی ہی میں جنت میں کس طرح پہنچ گئے۔ البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جنت میں دیکھنا اور اس کا بیان فرمانا اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، بلکہ درجے اول کے جنتیوں میں سے ہیں۔ اس حدیث کا خاص پیغام یہ ہے کہ بندہ اس کی عادت ڈالے کہ جب بھی وضو کرے اس سے حسب توفیق کچھ نماز ضرور پڑھے، خواہ فرض ہو، خواہ سنت، خواہ نفل۔ اب میں آپ کو ایک علمی نکتہ سمجھا دیتا ہوں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد چہرہ دھونے کی باری آتی ہے، جبکہ چہرہ دھونا فرض ہے تو فرض سے سنتوں کو مقدم کیا گیا ہے۔ اس بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ وضو کرنے والا آدمی جب ہاتھ دھوئے گا تو اس کو پانی کی رنگت معلوم ہو جائے گی، جب کلی کرے گا تو ذائقے کا پتہ چل جائے گا، جب ناک میں پانی ڈالے گا تو بو کا پتہ چل جائے گا، اور جب تینوں طرح سے پانی کی پاکیزگی کا پتہ چل گیا تو شریعت نے چہرہ دھونے کا حکم دیا تاکہ فرض کامل صورت میں ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک وعلی آل محمد وبارک وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔